تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. صدق الله العظيم. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. رواه البخاري أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. دوستو، بزرگوں، دینی بھائیوں، عزیز ساتھیوں، ہم تمام پوری امت اس وقت اس دنیا میں بڑے ہی عجیب حالتوں سے گزر رہی ہے. اندرونی بیرونی فتنوں میں مبتلا ہے. چاروں طرف احوال سے امت گھری ہوئی ہے اور فتنوں میں جکڑی ہوئی ہے کہ کبھی ظاہری فتنے، کبھی باطنی فتنے ہیں، کبھی اندرونی حالات کا شکار تو کبھی بیرونی حالات کا شکار ہے. یہ تمام چیزیں دوستو بزرگوں، یہ اس لیے ہے کیونکہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے، ایک ایمان والا ہونے کے ناطے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہونے کے ناطے جو حقوق ہم پر اللہ کا، اللہ کے رسول کا، دین کا تھا، اس میں یقیناً ہم سب سے کوتاہی ہوئی ہے. ہم اس معاملے میں اقراری مجرم ہیں، جس کی وجہ سے آج ہم اتنے حالات کا شکار ہیں. میں، آپ، پوری امت مسلمہ. کیونکہ مسلمانوں نے اللہ کا جو حق تھا نہ اسے پہچانا، نہ اسے ادا کرنے کی فکر کی. کیونکہ اس امت نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حق ان پر تھا نہ اسے پہچانا، نہ اس کا حق ادا کیے.
یقیناً ہم سے کوتاہی ہوئی ہے، حق تلفی ہوئی ہے، اللہ کے حق میں بھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں بھی، کہ جان دی ہے دی ہوئی اس کی تھی، مگر حق یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو سکا۔ جس رسول کی امت میں پیدا ہونے کے لیے رسولوں نے خود دعا کی تھی، مجھے اور آپ کو اللہ نے بغیر دعاؤں کے، بغیر طلب کے اس امت میں پیدا فرما دیا، جس کی وجہ سے نہ ہمیں اللہ کے نبی کے امت میں پیدا ہونے پر فخر ہے، اور نہ ہی دوستو بزرگوں نبی کی امتی ہونے کا ہم نے کوئی حق ادا کیا ہے۔ روایتوں میں یہاں تک آتا ہے جب تک اللہ کے نبی کی امت جنت میں نہیں جائے گی، بقیہ سابقہ امت پر جہنم حرام ہے بالکل۔ ظاہر سی بات ہے کہ نبی ہمارے درمیان اس وقت نہیں ہے، لیکن ضرورت اللہ کی، اللہ کے رسول کی پہلے بھی تھی، اب بھی ہے دوستو بزرگوں، تا قیامت تک رہے گی، اور آدمی جنت میں بھی محتاج ہوگا۔ چونکہ ہمارا کوئی وجود نہیں تھا، ہمارا کیا اس دنیا کی کوئی وجود ہی نہیں تھی، اس دنیا کا بھی کوئی وجود نہیں تھا، اس کی کوئی بقا نہیں تھی۔ تو اس وقت بھی میرے بھائیوں اس دنیا کو اپنے وجود کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلقت کی ضرورت تھی۔ لولاک لما خلقت الاکوان، کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نہ ہوتی تو کچھ بھی نہ ہوتا، محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ نہ زمین، نہ آسمان، نہ آسمان کا نظام، نہ زمین کا نظام، کچھ بھی نہ ہوتا۔ روایتوں میں آتا ہے حضرت آدم علیہ السلام سے وہ غلطی صادر ہو گئی جو ان کے شایان شان نہیں تھی، وہ ایک بھول ہے۔ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، قرآن میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے ایک بھول ہو گئی، گناہ نہیں، نعوذ باللہ، ایک کیا ہو گئی؟ بھول ہو گئی انسان ہونے کے ناطے۔ اس گناہ کی وجہ سے جو جنت سے اتارے گئے ہیں اور زمین پر بھیجے گئے ہیں، اس وقت حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی اس بھول پر جو شرمندگی ہوئی ہے، اس پر انہوں نے اللہ کو منانے کے لیے جو رویا ہے، جو دھویا ہے، جو استغفار کی ہے۔ روایتوں میں آتا ہے دوستو بزرگوں، تمام امت کا رونا ایک طرف جمع کیا جائے اور حضرت آدم علیہ السلام کا رونا ایک طرف جمع کیا جائے، حضرت آدم علیہ السلام کا رونا پوری امت پر بڑھ جائے گا کہ 40 سال برس مستقل روئے ہیں، ہر حالت میں روئے ہیں، ہر حالت میں، ہر وقت روئے ہیں۔ بالآخر زبان سے نکلی ہے، روتے 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 جب زبان سے نکلی ہے، اے اللہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں معاف فرما دے۔ کس کے صدقے میں؟ تو وہی آئی، یہ محمد کون ہے؟ تو کہا اے اللہ جس وقت تو نے مجھے پیدا کیا ہے، میرے جسم میں روح کو پھونکا ہے اور میری نظر عرش پر پڑی ہے، تو میں نے دیکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس وقت میں سمجھ گیا تھا کہ واقعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی بہت بڑی ہستی ہے، جس کا نام تو نے اپنے نام کے ساتھ رکھا ہے۔ تو وہی آئی، ہاں یقیناً وہ میرے حبیب ہیں، محمد رسول اللہ ہیں، آخری نبی ہیں، اگر وہ نہ ہوتے تو تم بھی نہ ہوتے۔ اے آدم اگر وہ نہ ہوتے تو تم بھی نہ ہوتے۔ تو اگر ہمارا ذریعہ ہی آدم ہے، آدم ہی نہیں تو پھر انسانوں کا وجود، جب دنیا کا کوئی وجود ہی نہیں اللہ کے نبی کے بغیر،
تو میرے بھائیوں یہ مخلوق کا کیا وجود، کیا عرش، کیا کرسی. تو دوستو بزرگوں، یہ دنیا کی ساری چیزیں، یہ نعمتیں، اسی وجہ سے قرآن کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. ہم نے اللہ کے نبی کو رحمت بنا کر بھیجا ہے. کیا بنا کر بھیجا ہے؟ امت کے لیے بھی، ساری امت، چاہے وہ اللہ کے فرما بردار ہوں، نبی کو پہچاننے والی امت ہو، یا وہ اللہ کے نافرمان ہو، نبی کو پہچاننے والی نہ ہو، سب وہ کیا ہے؟ وہ امت ہے. کہ نبی کی صدقے سے، نبی کی برکت سے، ان کے وجود سے میرے بھائیوں، میں اور آپ آج تک محفوظ ہیں. یہ امت آج تک جو محفوظ ہے، باوجود اتنے گناہوں کے، اتنی غفلتوں کے، اللہ سے اتنے دور ہونے کے باوجود، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے، ان کی سنتوں سے اتنی دور ہونے کے باوجود، جو آج محفوظ جو ہے وہ اللہ کے نبی کی امت میں پیدا ہونے کی وجہ سے ہے. مسلمان تو کیا مسلمان، یہ کافر بھی آج جو محفوظ ہے وہ نبی کی امت میں ہونے کی وجہ سے. اللہ کے نبی کی ذات صرف فرما برداروں کے لیے رحمت نہیں ہے، نافرمانوں کے لیے بھی رحمت ہے. کہ پہلی امت کی طرح وہ ایک دم عذاب کے ذریعے سے ہلاک و برباد نہیں ہوگی. ورنہ پہلے کیا ہوتا تھا؟ پہلے سابق نبیوں کی امتوں کا کیا حال تھا؟ جہاں ان سے گناہ ہوا اور بڑا گناہ ہوا اور وہ نافرمانی کی حد کر گئے، انتہا تک پہنچ گئے، تو فوراً کسی نہ کسی شکل عذاب الہی کے ذریعے سے امت کیا ہو گئی؟ ہلاک و برباد ہو گئی. لیکن یہ امت محفوظ ہے، اگرچہ کہ نافرمان کیوں نہ ہو. کیوں؟ نبی کی صدقے سے، نبی کی برکت سے، نبی کی ذات کی وجہ سے. تو دوستو بزرگوں، اللہ مجھے اور آپ کو، پوری امت کو، ایسے نبی کی عظمت کو پہچاننے کی اور ان کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ. اے نبی جی ذرا ان لوگوں سے کہہ دیجئے، قُلْ، اے نبی جی ان سے کہہ دیجئے. کیا کہہ دیجئے؟ ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، تو کیا کرو؟ اگر تم اللہ سے محبت کرنے کے دعوے دار ہو اور اللہ سے محبت کے دعوے کرتے ہو تو کس کی اتباع کرو؟ اس کے رسول کی اتباع کرو. تو کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. اللہ سے محبت کے دعوے اس وقت تک پوری نہیں ہو سکتی، اس وقت تک اس کے تقاضے پورے نہیں ہو سکتے جب تک تم اللہ کے رسول کو صحیح معنی میں اللہ کے رسول سے محبت نہ کرنے والے بن جاؤ، سنتوں کے حق کو پہچان کر ادا کرنے والے نہ بن جاؤ، تب تک اللہ تعالیٰ تم سے محبت نہیں کرنے والے. کہ شاعر کہتا ہے تعصی الالہ وانت تدحر حبہ لو کان حبک صادقا لا تعتہ ان المحب لمن یحب مطیع. تم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کے دعوے تو کرتے ہو اور گناہ بھی کرتے ہو، ان کی نافرمانی بھی کرتے ہو، اللہ رسول کے ان کی نافرمانی بھی کرتے ہو اور زبان سے جھوٹے دعوے بھی کرتے ہو عشق اور محبت کے. حالانکہ محبت اور عشق کے تقاضے کیا ہیں؟ یہ دنیا والے، یہ بیوی بچے، یہ اڑوس پڑوس، یہ ایک دوست یہ جھوٹی محبت کو تسلیم نہیں کر سکتا تو کیا اللہ رسول تسلیم کر لیں گے؟ ایک بیوی، یہ بچے جھوٹی محبت کو تسلیم کرنے تیار نہیں، یہ دنیا والے تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں، کہ اللہ اور اس کا رسول ان کی محبت اتنی سستی سودی ہے، اتنا سستا سودا ہے.
کوئی حقیقت نہیں ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے ہمارے نگاہ میں کہ لو کان حبک صادقا لاطعتہ، بیوی بچوں سے محبت ہے تو تم ان کی کیا کرتے ہو؟ ہر فرمائش کو پوری کرتے ہو، یہ نہیں دیکھتے کہ حلال فرمائش ہے یا حرام ہے، بس ان کی ہر خواہش کو جائز ہے ناجائز ہے پوری کرتے ہو۔ کیوں بھائی؟ بیوی سے محبت ہے، اولاد سے محبت ہے، فطری تقاضا ہے، ہونا چاہیے۔ لیکن میرے بھائیوں، کیا ہمارے دلوں میں اللہ رسول کی محبت اپنی اولاد سے، جان سے، مال سے زیادہ ہے؟ یہ مجھے اپنے آپ سے سوال کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ قرآن کہتا ہے قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ، اے نبی جی ان سے کہہ دیجئے اگر تمہارے باپ دادا، وابناؤکم تمہارے بیٹے تمہاری اولاد، واموالکم تمہارے مال، واخوانکم تمہارے بھائی، وازواجکم تمہاری بیویاں، واموال اقترفتموها تمہارے مال، وتجارۃ تخشون کسادہا تمہاری تجارتیں، اور تمہارے وہ گھر جسے تم بہت محبت کرتے ہو۔ گھروں سے لوگوں کو محبت ہوتی ہے، جان مال سے، اولاد سے، بھائیوں سے، بہنوں سے، ماں باپ سے۔ یہ تمام چیزیں، 8 چیزوں کا ذکر قرآن مجید نے کیا ہے۔ احب الیکم من اللہ ورسولہ، اگر یہ تمام چیزیں تمہارے نزدیک اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ ہے، ذرا غور سے سنیں بھی، ادھر ادھر متوجہ نہ ہو، ورنہ یہ باتیں بھول جاتی ہیں، پھر میں بھی محروم آپ بھی محروم۔ اس لیے دین کی باتیں، اللہ رسول کی باتیں کیسے سننے کی ضرورت ہے؟ عظمت سے سننے کی ضرورت ہے، با ادب بانسی، بے ادب میری بات نہیں ہے، اللہ رسول کی بات ہے۔ جتنی عظمت ہوگی اتنا اللہ نوازیں گے، جتنی بے ادبی ہوگی مسجد میں بیٹھے بیٹھے محروم ہو جائیں گے۔ کیا ہو جائیں گے؟ آدمی کیسے محروم ہوتا ہے؟ وہ سنتوں کو، نوافل کو، مستحبات کو کیا سمجھتا ہے؟ دین کی مجلسوں کو وہ حقیر سمجھتا ہے، اللہ اس کی زندگی سے سنتوں کو چھین لیتے ہیں۔ جب سنت کو معمولی سمجھتا ہے تو اللہ اس کی زندگی سے فرائض کو چھین لیتے ہیں۔ پھر کسے چھینتے ہیں؟ ایمان کو چھین لیتے ہیں۔ آدمی محروم ہو جاتا ہے۔ اصبح مؤمنا ویمسی کافرا، صبح کا مسلمان شام میں کافر، شام کا مسلمان صبح میں۔ اس لیے نہ دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے، ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، اللہ معاف فرمائے، لیکن جو باتیں ہیں اللہ رسول کی باتیں ہیں تو محبت بھرے انداز سے، عظمتوں سے سنیں، کیونکہ وہ باتیں ہیں جو اللہ رسول کے قرآن و حدیث کے باتیں ہیں، جس کی حق تلفی سے، جس کی بے ادبی سے آج ہم اتنا محروم ہو چکے ہیں کہ غیر بھی سنتوں کا مذاق اڑا رہا ہے، رسالت کا مذاق اڑا رہا ہے، توہین کر رہا ہے، دین کی دھجیاں اڑا رہا ہے۔ اس کے پہلے سبب وہ نہیں ہے، ہم ہیں۔ کون ہیں؟ ہم ہیں، کہ ہماری غفلتوں سے دشمنوں نے فائدہ اٹھانا شروع کر دیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے۔ کس کی روایت ہے؟ بخاری شریف کی۔ اگر عذر نہ ہو تو سامنے کے حصے کو پر کر لیں، ان کو تو مسجد کے تقاضے سے آئے، آپ حضرات بیٹھیں، باقی جو حضرات ہیں وہ پہلے صف کو پر کرتے ہوئے بیٹھیں تاکہ پچھلے والوں کو آ کر بیٹھنے میں آسانی ہو۔ تو بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یؤمن احدکم، اللہ اکبر، تم میں کا اس وقت تک کوئی آدمی ایمان کی حقیقت کو پہنچ نہیں سکتا، وہ کامل درجے کا ایمان والا مومن نہیں ہو سکتا، حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ کیا فرمایا؟ تم میں سے اس وقت تک کامل مومن ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اللہ کا رسول اس کے نزدیک اس کے ماں باپ سے، اس کی اولاد سے، اس کی جان سے، اس کے مال سے، والناس ہر لوگوں سے، ہر مخلوق سے زیادہ میری محبت اس کے نزدیک نہ ہو جائے جب تک وہ مومن کامل نہیں ہو سکتا۔ زبان سے دعوے عشق رسول کے، محبت رسول کے تو سب کر سک رہے ہیں، سب کر سکتے ہیں،
کہ نبی کا نام آئے تو ہاتھوں کو چومنا، اور نبی کا کام آئے تو کیا کرنا ہے؟ گھومنا۔ میری اور آپ کی فطرت بن گئی کہ تکلیف ہوتی ہے، ہونا چاہیے، کہ گردن کٹ تو سکتی ہے مگر توہین رسالت برداشت نہیں ہو سکتی، یہ جذبہ ہونا چاہیے۔ لیکن میرے بھائیوں، دل کے پپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگی اسی گھر کے چراغ سے، کہ ذمہ دار غیر نہیں ہے، دشمن نہیں ہے، اس توہین رسالت کے ذمہ دار سب سے پہلے ہم ہیں۔ ہم سے کوتاہی ہوئی ہے، اس کا اعتراف کرنا پڑے گا، مجھے بھی آپ کو بھی، کہ سنتوں کی دھجیاں، سنتوں کا مزاح، سنتوں کا جنازہ غیروں کے گھروں سے نہیں نکلا، اللہ اس کے رسول کو ماننے والوں کے گھروں سے نکلا ہے۔ کہ ہماری شادیاں، ہماری محفلیں، ہمارے کاروبار، ہماری زندگیاں، ہمارا جینا، ہمارا مرنا، کہ اللہ کے رسول اور اللہ اور اس کے رسول کی احکامات کے مطابق ہیں، کہ سنتوں کا جنازہ میرے گھر سے نکلا ہے۔ کس کے گھروں سے؟ وہ جرت ان لوگوں کو بعد میں ہوئی ہے، ان کے لیے راستے ہم نے بنائے ہیں، آؤ آؤ، یہ اللہ ہے، اللہ کا دین، یہ اللہ کا رسول ہے، آؤ توہین کر لو۔ اب جب بات آئی ہے تو پھر ہم اتنے بھڑک جاتے ہیں، تو بھڑکنے سے بھی ہمارا ہی نقصان ہے، کہ ہمیں توازن کا دین ہم نے نہیں سیکھا، اعتدال کا دین ہم نے نہیں سیکھا، کہ جوش و حواش میں ہم ہوش کھو بیٹھ جاتے ہیں، کہ اس مصیبت کے ذمہ دار بھی ہم ہیں۔ جب بات یہاں تک آ گئی تو اب اور آگ کے لپیٹ میں دین کو، رسالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے ناموس کی حفاظت کو اور اس کی غیرت کو باطل کے حوالے کرنے والے بھی ہم ہی ہیں، اور کوئی نہیں ہے۔ بہت ساری بنیادی وجہ ہے میرے بھائیوں، ذرا پوچھنے کی ضرورت ہے، کیا میری محبت کم سے کم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جیسی تو نہیں؟ کیا اس جیسی تو ہے حقیقت والی؟ ویسی محبت تو نہیں کر سکتے، ورنہ ہم میں کا ہر ایک صدیق اکبر بن جائے۔ کیا اس جیسی محبت کرنے کی کوششیں ہم کی ہیں؟ کیا غار، کیا یار، کیا زندگی، کیا موت، میرے بھائیو حق ادا کر دیا ہے۔ اس غار کے یار نے محبت کے حق کو ادا کیا ہے۔ ابھی 39 مسلمان آغوش اسلام میں داخل ہو چکے تھے، اللہ کے نبی سے حق کے اعلان کی اجازت مانگ رہے، اللہ کے نبی، میں اس اسلام کے اعلان کی اجازت چاہتا ہوں، دین اسلام کا میں کیا کرنا چاہتا ہوں؟ ببانگ دہل، کھلے عام اجازت چاہتا ہوں اعلان کرنے کا۔ اللہ کے نبی نے منع کیا، صدیق اکبر نہیں، ابھی کچھ دن جانے دو، رہنے دو۔ لیکن اندر کی ایک کیفیت تھی کہ بھی حق ہے، یہ اسلام حق ہے، اللہ کا رسول، دین سب کچھ حق ہے، کیوں نہ اعلان کروں؟ اب جب اعلان کیا ہے، اس وقت جو مصیبت اللہ اکبر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ذات و شخصیت پر پڑی ہے، کیا پٹائی کی ہے۔ اللہ کی محبت میں، رسول کی محبت میں تمام سختیوں کو جھیلا ہے۔ کیسی سختی کہ مارنے والوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑا، ایسا پیٹا ہے پورا چہرہ خون سے لہو لہان، آنکھ کان کے بدن کا رواں رواں خون سے ڈوبا ہوا ہے، لاتوں سے مارا، نعوذ باللہ جوتوں سے مارا، بے ہوش ہو گئے۔ کون؟ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ اللہ اکبر، اپنی ذات کو پورے کے پورا حوالہ کر دیا، اپنی ہستی کو مٹا دیا، لیکن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں کوئی آنچ آنے نہیں دیا، دوستی کا حق ادا کر دیا۔ شام تک لوگوں نے آوازیں دیں، ہوش نہیں آ رہا ہے۔ جب شام ہوتے ہوئے کچھ منہ میں ایک پانی کا کوئی گھونٹ نہیں گیا، کھانے کا کوئی نوالا نہیں گیا ہے۔ جب شام میں ہوش آتا ہے تو زبان سے جو پہلا بول صدیق اکبر کے منہ سے نکلا ہے، میرا رسول کیسا ہے۔ کیا لفظ نکلا ہے؟ میرا رسول کیسا ہے۔ لوگوں نے تانا دیا، جس کی وجہ سے مصیبتیں آئی ہیں، جس کی وجہ سے بے ہوشی تک پہنچے ہیں، بے ہوش ہونا پڑا ہے۔ جب زبان سے کوئی لفظ نکلتا ہے، ہم پوچھتے ہیں میری بیوی، میری بیٹی، میرا گھر،
اپنی فکر ہے، چونکہ اس پر اسی کی محبت دل میں رگ رگ میں پیوست ہے کہ مرتے وقت بھی انہی کی فکر ہے، کبھی نہ اللہ کی، نہ رسول کی، نہ توحید، نہ ناموس رسالت کی کوئی فکر نہیں۔ صدیق اکبر کے زبان سے جو پہلا لفظ نکلا ہے تو میرے بھائیو ناموس رسالت کی، اللہ کے نبی کی خیریت کے بارے میں، تو لوگ بدظن ہو کر چھوڑ کر چلے گئے، جس کی وجہ سے مصیبت آئی اسی کا نام لیتا ہے۔ اب جب خیر والدہ آئی ہیں، والدہ تو والدہ ہوتی ہے کہ بیٹا صبح سے بے ہوش پڑا ہے، کوئی نوالا، کوئی لقمہ اندر نہیں، پانی کا گھونٹ اندر نہیں، کھلانے پلانے کی کوشش کر رہی ہے۔ قسم کھایا ہے ابو بکر نے، مجھ پر وہ نوالا حرام ہے، وہ لقمہ، وہ گھونٹ حرام ہے، جب تک میں نبی کی خیریت معلوم نہ کر لوں، اور خیریت اور عافیت کے ساتھ جب تک میں اللہ کے نبی کے چہرے کا دیدار نہ کر لوں، مجھ پر ہر نوالا، ہر گھونٹ، ہر لقمہ حرام ہے۔ ماں نے بڑی کوشش سے ملانے کی، بڑی مصیبتوں سے، بڑی جان کی بازی لگا کر اللہ کے نبی سے ملانے کی کوشش کی، ملاقات ہوتی ہے، چونکہ بڑی مصیبت یہ تھی کہ کوئی نوالا کھا لے، اپنی بیٹی کی جان کی فکر تھی، ابھی ایمان نہیں لائی تھی۔ پتہ چلا دارالارقم میں ہیں، خیریت سے ہیں۔ اب جب پہنچے ہیں اللہ کے نبی ابو بکر سے لپٹ جاتے ہیں، ابو بکر ان سے لپٹ جاتے ہیں، خوب روتے ہیں، دونوں روتے ہیں، ان کے رونے کو دیکھ کر پورا مجمع روتا ہے۔ کیا وقت ہوگا، فرشتوں نے بھی آسمانوں میں رویا ہوگا۔ اس قربانی کے بعد یہ حبیب اور محبوب ملے ہیں، ان کے مل کے رونے سے آسمانوں میں تہلکا مچا ہوگا، ہر ایک زمین کا حصہ رویا ہوگا۔ ان کی اتنی بڑی قربانی، محبت کے حقوق کو ادا کرنے کی وجہ سے اللہ اسی مجلس کی برکت، اسی مجلس میں اللہ نے ان کے والدہ کو، ام خیر کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ فوراً والدہ ام خیر ایمان لے آتی ہیں کہ مردوں میں جذبہ، عورتوں میں کیا جذبہ، اللہ اکبر۔ حضرت ربیع، سعد بن ربیع ہیں غالباً، جنگ بدر میں اللہ کے نبی کو فکر ہوئی، دیکھو سعد کی خبر لے آؤ، جنگ میں گئے ہیں کہ کیا حال ہے معلوم نہیں، جا کر دیکھا 7 مقتولین شہداء کے درمیان پڑے ہیں، آخری کچھ سانسیں باقی ہیں، دنیا سے جانے کا وقت ہے۔ آواز دیا، خیریت معلوم کی گئی کہ مجھے اللہ کے نبی نے آپ کی خیریت معلوم کرنے بھیجا ہے۔ کراہنے کی آواز آئی ہے، 7 مقتولین کے درمیان پڑے ہیں، کہہ رہے ہیں اپنے نبی کو میرا سلام عرض کر دینا، اور کہنا میں عافیت سے ہوں، اور کہا مسلمانوں سے کہہ دینا اگر اس جنگ میں ایک کافر بھی اللہ کے نبی کے قریب پہنچ گیا اور تم میں سے ایک آنکھ بھی زندہ رہی، یعنی تم میں کا کوئی ایک آدمی بھی زندہ رہا اور زندگی کی حالت میں نبی کو ایک کانٹا بھی چبھ جاتا ہے، تمہاری کوئی عبادت قیامت کے دن کام نہیں آنے والا، تمہارا کوئی عذر اللہ سننے والے نہیں ہے۔ تو جب تک تمہارے اندر جان باقی ہے، نبی کی حفاظت کرتے ہوئے مر جاؤ، سستا سودا ہے۔ یہ کہہ کر جاں بحق ہو گئے اور انتقال کر گئے۔ عروہ بن ثقفی صلح حدیبیہ میں آتے ہیں معاہدہ لے کر کہ صلح ہو جائے، دوران سفر، اور جب مجلس میں کیا دیکھتے ہیں، جب یہاں پہنچے ہیں اللہ کے نبی کی مجلس میں، اللہ اکبر، پورے احوال کو دیکھ کر واپسی پر جو کارگزاری کفار مکہ لیتے ہیں، ان کے درمیان کہتے ہیں میں نے بڑے بڑے درباریوں کو دیکھا ہے، بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں پہنچا ہوں، قیصر و کسرے کے محلات میں نے دیکھا ہے، لیکن جو محبت، جو عظمت میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کرتے دیکھا ہے، کہیں نہیں دیکھا ہے۔ کہ تعمیل حکم میں ہر کوئی جان کی بازی لگا رہا ہے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ میں آگے بڑھوں، مجھے ارشاد ہو،
انسان تو انسان. اونٹوں کے بارے میں ابھی اگلے کسی موقع پر عرض کیا جائے گا. نبی چری لے کر کھڑے ہیں ذبح کرنے, ہر اونٹ یہ چاہ رہا ہے نبی کا ہاتھ سب سے پہلے میری گردن پر پڑ جائے. کہ اونٹ اپنی سعادت سمجھ رہا ہے کہ اپنے جان کو نبی کے ہاتھوں ختم کرنا چاہتا ہے, گنوانا چاہتا ہے, قیمتی بنانا چاہتا ہے. وضو کا پانی, اللہ کے نبی وضو کر رہے ہیں, کوئی قطرہ زمین پر نہیں گر رہا ہے, کوئی اس کو ہاتھ پر مل رہا ہے, کوئی اپنے منہ پر, کوئی پورے بدن پر. وضو کا پانی تو دور کی بات, نبی کا جو تھوک ہے لعاب وہ بھی کہیں گرتا ہے. کبھی میں نے اسے گرتا نہیں دیکھا, گرنے سے پہلے کسی کے بدن پر پڑ رہا ہے. تبرک کے طور پر کوئی پورے بدن پر مل رہا ہے, کوئی آنکھوں پر, کوئی کہیں, کوئی کہیں, کہ لوگ اسے شفا کے طور پر مل رہے ہیں. یہی حال پسینے کا. شاعر کہتا ہے جیسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں, ویسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے. اللہ, کہ ان گلوں کی کیا حقیقت, ان پھولوں کی کیا خوشبو کی حقیقت, نبی کے پسینے میں وہ خوشبو مہک رہی تھی. میرے بھائیو, جو حق نبی کا دشمنوں نے ادا کیا ہے, ہم دوست امتی نبی کا نام لینے والے, ہم نے وہ حق آج تک وہ حق ادا نہیں کیا ہے. ہم مجرم ہیں. ناموس رسالت کے معاملے میں, تحفظ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں ہم میں ایک فرد آدمی کیا ہے, مجرم ہے. کہ کوئی ڈھال بن رہا ہے صحابی ابو طلحہ, کیسے کیسے واقعات ہیں, مرد تو مرد, عورتیں. ایک عورت آتی ہے حضرت عائشہ کے پاس, میں اللہ کے نبی کی قبر اثر دیکھنا چاہتی ہوں. لے گئی, دکھایا, زیارت کرتی رہی, روتی رہی, اور وہیں دوستو بزرگوں حدیث میں آتا ہے روتے روتے وہیں اپنی جان کو مالک کی حقیقی کے حوالے کر دیا, کہ تڑپ تڑپ کر برداشت نہیں کر سکی جدائی اور فرق اور اس محبت کو, کہ نبی کو گئے ہوئے زمانہ ہو گیا. آج بھی روتے روتے قبر کی زیارت کرتے کرتے کیا ہو گئی, دنیا سے گئی, چلی گئی اور شہید ہو گئی. کیا اس محبت کی نظیر کوئی مثال روئے زمین پر کوئی پیش کر سکتا ہے؟ مرد تو مرد, عورت جنگ سے واپسی ہو رہی ہے, کہ عورت بنو دینار یا کوئی اور قبیلے کی عورت ہے, کہ دیکھ رہی ہے کہ قافلہ آ رہا ہے, انتظار کر رہی ہے کہ لوگ آئیں گے, رشتہ دار خیریت سے, شوہر, بھائی, بیٹا, سب کچھ انتظار کر رہی ہے. قریب آتے آتے کسی نے کہا کہ تیرے شوہر کا انتقال ہو گیا. کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. نبی کیسے ہیں, رسول کیسے ہیں؟ کہا خیریت سے ہیں. کسی نے آگے اطلاع دی کہ تیرے بھائی کا انتقال ہو گیا. کہا انا للہ, بتاؤ اللہ کا رسول کیسا ہے؟ اور آنے والے نے کسی نے خوشخبری دی, مبارک ہو شہادت کہ تیرا بیٹا اس جنگ میں شہید ہو گیا. کہتی ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. میں, میری جان, میرا مال, میری اولاد, سب کچھ دین کے لیے ہے, اللہ کے لیے ہے, اسی کی طرف لوٹنا ہے. ہم سب کچھ کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے بنے ہیں, آخرت کے لیے. ارے امانت ہے جو جدا ہو کر خالق کے پاس جا رہی ہے, اس میں کیا رونا ہے, دھونا ہے؟ یہ بتاؤ میرا رسول کیسے ہے؟ کہا خیریت سے آ رہے ہیں. بے چین ہو گئی. جب تک اللہ کے نبی کے چہرے کو عافیت و سلامت کے ساتھ نہیں دیکھتی, میرے دل کو سکون نہیں ملنے والا. جب وہ نظر پڑتی ہے نبی کے چہرے پر, پھر کہتی ہے نبی جی آپ کے چہرے پر جو عافیت سلامتی کے ساتھ نظر پڑ گئی, اب ہر مصیبت میرے لیے آسان ہے. کوئی غم نہیں بیٹے کے مرنے کا, کوئی غم نہیں شوہر کی جدائی کا, بھائی کی جدائی کا, بس آپ خیریت سے ہیں تو گویا کہ سکون مل گیا. کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. شاعر کہتا ہے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں.
نبی سے وفا ہوتی تو اللہ کہتا کہ کہہ لو کہ ہم بھی تیرے ہیں، یہ دنیا کی کیا حقیقت، سب کچھ تیرا. کہ قوت عشق سے ہر پستی کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں یعنی زمانے میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. میرے بھائیوں، ہزاروں واقعات ہے، کوئی نظیر نہیں مل سکتی کہ واقعات ایسا. اللہ اکبر کہ وقت نہیں ہے، وقت اجازت بھی نہیں دے رہا ہے کہ میں ساری تفصیل کو سنا دوں. اللہ کے لیے ہم نبی کے نام پر ماشاءاللہ بڑی قربانی دے رہے ہیں. ہم نے دیکھا ساری دنیا ایک ہو گئی، کیا الگ الگ فرقے والے، مذہب والے سب ایک ہو گئے. کیوں؟ ناموس رسالت کی حفاظت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے. اللہ مبارک کرے، یہ جذبہ موت تک باقی رکھے کہ ہر ایک اپنے مسئلے میں، اپنے فرقے میں، مسئلے میں الگ، لیکن جب بات آتی ہے توہین رسالت کی، ماشاءاللہ آج بھی وہ جذبہ باقی ہے مسلمانوں میں. میں سلام پیش کرتا ہوں، موت تک یہ باقی رہے. لیکن یہ کافی نہیں ہے، یہ جذبہ کافی نہیں ہے کہ یہ تو بہت ہو رہا ہے. اس جذبے کا وہ غلط استعمال کر رہے ہیں یہ دشمنان اسلام. یہ کیا کر رہے ہیں؟ ان کو معلوم ہے اس سے پہلے بھی جب ہوا ہے، وہ جانتے ہیں کچھ نہ کرو، بس تھوڑا سا چھیڑنا ہے، چنگاری لگانا ہے، پھر یہ خود بخود کمزور پڑ جائے گی. کیوں؟ بڑے جذباتی ہوتے ہیں. یہ کیا ہوتے ہیں؟ جذباتی ہوتے ہیں. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. اس امت کو اللہ نے امت وسط کیا بنایا ہے؟ درمیانی والی امت، بھڑکنے والی، سست پڑنے والی امت نہیں ہے، کہ جذبات کو قابو میں رکھنے والی امت. ہر معاملے میں کیا کرو کہ قانون کی رعایت کرتے ہوئے جو حق کی لڑائی لڑنی ہے، مجھے اور آپ کو لڑنی ہے، اس میں پیچھے لوگوں نے لڑا ہے جس کے معاملے میں ان کے خلاف ایف آئی آر درج بھی ہو چکا ہے. لیکن اس سے کام نہیں چلے گا. میرے بھائیوں، اگرچہ کہ تھوڑا سا بھاری اشعار ہے، سنا دیتا ہوں کہ توہین رسالت برداشت نہیں ہے. کہ جب بھی رسالت کی توہین ہوتی ہے یا ہمیں برداشت نہیں ہے. خیر وہ اشعار یاد نہیں آ رہی، اگر اگلے ہفتے اگر یاد آ جائے کہ نعتیہ اشعار ہے وہ میں آپ کو سنا دوں گا. کہ شاعر کہتا ہے کہ ہر چیز برداشت ہے مگر یہ توہین برداشت نہیں ہے. آگے کہتا ہے کہ اس طرح کاٹیں گے زندہ کہ دیکھتے رہ جاؤ گے. کیسے رہ جاؤ گے؟ دیکھتے رہ جاؤ گے. تو میرے بھائیوں ماشاءاللہ سب نے کوششیں کی ہیں، اللہ مبارک کرے. لیکن میرے بھائیوں، جیسا کہ میں نے کہا، اس سے کام نہیں چلنے والا کہ وہ بار بار بھڑکاتے رہیں گے. ہم جلسے جلوس احتجاج کے ذریعے سے کام تو کریں گے، لیکن پھر کیا ہو جاتا ہے؟ پھر ہم ماند پڑ جاتے ہیں، ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں. اللہ کے نبی کے بارے میں آتا حضرت جبرائیل نے کہا، اللہ کہہ رہے ہیں، خود حدیث قدسی ہے، آپ کے نام کو، آپ کی عظمت کو اللہ کیسے بلند کریں گے؟ خود جواب دیتے ہوئے حضرت جبرائیل نے فرمایا، اذا ذکرت ذکرت معی، جب بھی مجھے یاد کیا جائے گا اللہ کے نبی آپ کو بھی یاد کیا جائے گا. لا الہ الا اللہ اس وقت تک کامل نہیں، اور اقرار کرنے والے کا ایمان، اقرار بھی اس وقت تک مکمل نہیں جب تک وہ رسالت کی تصدیق نہ کر دے. اپنی ان زبانوں سے توحید کے ساتھ رسالت کا اقرار نہ کر لے، ایمان مکمل نہیں تو اعمال دین کیسے مکمل ہوگا؟ اس لیے میرے بھائیوں ہر چیز برداشت ہے. یہ توہین رسالت مجھے اور آپ کو ہرگز، جہاں یہ اگر میرے بھائیوں برداشت کرنے لگ جائے، پھر یہ امت نہیں، مجھے اور آپ کو جینے کا کوئی حق نہیں. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی بھی حفاظت کرنی ہے، اس طرح کہ کیسے کہ 100% سنتوں پر عمل کرنا ہے، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ اللہ کے نبی کو آخری نبی ماننا بھی ہے، کہ اللہ کے نبی آخری نبی ہیں، اور یہ میرا اور آپ کا ایمان بھی ہے. اس پر بھی کبھی بیان ہوگا. میرے بھائیوں فرمایا یہاں تک مسئلہ ہے ختم نبوت کا. اگر کوئی یہ کہے آ کر کہ میں نبی ہوں، کیا کہے؟ میں نبی ہوں، اور کسی نے غیر علمی میں اس سے یہ دلیل مانگا، بھائی تو نبی ہے اس کی دلیل بتا. جیسے ہی اس نے دلیل مانگا، یہ خود بخود کافر ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ اس کا آخری نبی ہونے پر، دلیل مانگنے پر یہ کافر ہو جائے گا.
میرے بھائیو نبی کو آخری نبی ماننے والوں کا ایمان کیا حال ہے؟ تو اس پر میں انشاءاللہ مستقل بیان ہوگا ختم نبوت پر. تو اس سے پہلے مجھے اور آپ کو ضرورت ہے میرے بھائیو 100% سنتوں پر چلیں گے. بولو کون کون چلیں گے انشاءاللہ؟ ظاہری اور باطنی سنتوں پر چلیں گے. ایک ایک سنتوں کو جان جان کر عمل کریں گے انشاءاللہ. آج سے کوئی سنت نہیں چھوڑیں گے, کوئی سنت نہیں چھوڑیں گے. آج ہمارے چھوڑنے کی وجہ سے غیروں کی ہمتیں کیا ہو گئی؟ اور بڑھ گئی ہے. ان کو موقع ملا کہ کھلواڑ کرنے کا, کہ ماشاءاللہ ہمارے اندر وہ جذبہ ہے, لیکن زیادہ تکلیف غیروں سے نہیں ہے, اپنوں سے ہو رہی ہے. ہر زمانے میں یہ حال ہے کہ ان کے توہین سے کیا ہوگا؟ جس رسالت کی حفاظت کی ذمہ داری خود رب کائنات نے لیا ہو, یہ کیا اس کی میرے بھائیوں حق تلفی کر سکیں گے؟ یہ کیا اس کے خلاف سازی سے کر سکیں گے؟ میرے بھائیوں خود جس کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ نے لیا ہے. کس نے لیا ہے؟ کبھی یاسین کہا, کبھی طٰہٰ کہا, نام لے کر خدا نے کبھی پکارا نہیں ہے. والضحیٰ واللیل اذا سجیٰ, خود نبی کی نہیں, جس زمین پر نبی ہے اس شہر کی اللہ قسم کھا رہے ہیں. والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. اور کہاں کبھی کبھی کہا لا اقسم بہذا البلد, اے نبی جی مجھے اس شہر کی قسم جس میں آپ مقیم ہیں. عجیب عجیب قسمیں کھا رہا ہے اللہ. ورفعنا لک ذکرک, کہا نبی آپ کا نام کبھی بلند ہی رہے گا. ان احمقوں سے, ان نادانوں سے میرے بھائیو یہ کیا پہچانے محمد کی ذات کو, صفات کو, سنتوں کو؟ جو جہالت میں جو چھوٹا بچہ نہیں پہچانتا ہے نا, اس سے غلطی ہو ہی جاتی ہے. یہ کیا کریں گے توہین؟ ان کے توہین کرنے سے کچھ نہیں ہوگا, بلکہ جتنا دبائیں گے اور ابھرے گا. اللہ کے نبی کی شخصیت ذات کیا ہوگی؟ یہ اور تعارف کرا رہے ہیں اور اہمیت کو بڑھا رہے ہیں, یہ گھٹا نہیں رہے ہیں. مجھے اور آپ کو اس کے بارے میں غمزدہ ہونے کی سب سے پہلے ضرورت نہیں ہے. بس سنتوں پر عمل کرنا ہے. یہ توہین کر ہی نہیں سکتے, اس سے رتی برابر فرق پڑنے والا ہی نہیں ہے کہ یہ آ کے وہاں ترسیں گے. کہاں؟ آب کوثر کے میدان میں, جہاں کوثر پر گزر ہوگا وہاں ترسیں گے. وہ کیا؟ ہم بھی میرے بھائیوں اگر ہم نے سنتوں کا حق ادا نہیں کیا, روایتوں میں آتا ہے اللہ کے نبی چہرہ موڑ لیں گے. چہرہ کیا کریں گے؟ موڑ لیں گے. اس وجہ سے ضرورت کس بات کی ہے میرے بھائیوں؟ بات لمبی ہوتی جا رہی ہے. اس وقت اللہ کے لیے جذبات کو ذرا قابو میں دینا ہے. قرآن کہتا ہے اس وقت کیا اصول؟ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمِهِ. وہ گالیاں دے رہے ہیں, وہ کھلواڑ کر رہے ہیں, بدلے میں تمہیں ان کے معبودان کو گالی دینے کی اجازت نہیں ہے. ان کے بڑوں کو نشانہ نہ بناؤ, گالیاں نہ دو. تو کیا ہوگا؟ جہالت کی وجہ سے وہ اور کریں گے. کیا کریں گے؟ اور توہین کریں گے. اس کی ذمہ دار آپ خود ہوگے. اس لیے بھڑکنے کی ضرورت مجھے اور آپ کو ہرگز نہیں ہے, بلکہ قرآن کہتا ہے من کان یؤذی اللہ ورسولہ. ساری باتیں قرآن و حدیث کی. جو مومن ایمان والا ہو کر, نبی کی امت میں ہو کر, جو اللہ کے رسول کو, اللہ کو تکلیف دیتا ہے, اس پر دنیا و آخرت میں لعنت ہے. لعنہم اللہ فی الدنیا, ان پر نہیں ہے, ان سے زیادہ جو پہچان کر نبی کو نبی مان کر سنت کو چھوڑ رہا ہے, یہ زیادہ لعنت والا ہے, یہ زیادہ مجرم ہے. وہ نہیں ہے. اس وقت صحیح معنی میں کڑوی بات ہے, اگر آپ یقین کر لو صحیح سمجھدار لوگ ہیں میرے بھائیوں, اس وقت ان سے زیادہ مجرم کون ہے؟ میں ہوں. کون ہوں؟ میں ہوں, میری ذات ہے. اس وجہ سے وہ پہچانتے نہیں ہیں, اس لیے کر رہے ہیں. ہم پہچانتے ہوئے بھی سنتوں کو چھوڑ رہے ہیں. جس نماز میں نبی نے کہا آنکھوں کی ٹھنڈک میری نماز میں ہے, ان نمازوں کو چھوڑ رہے ہیں. تو کیا میرے بھائیوں میں ٹھنڈک پہنچا رہا ہوں؟ معاف فرمائے, لوگ حجاج کرام جا رہے ہیں کئی فرضوں کو چھوڑ کر وہ ایک فرض ادا کرنے جا رہے ہیں. اللہ کرے ایک فرض کی برکت سے وہ زندگی بھر فرائض کو تھامنے والے, ادا کرنے والے بن جائیں. میرے بھائیوں یہ نعروں سے, یہ ہاتھوں کو چومنے سے, یہ جلسے جلوس سے نبی کا حق قیامت تک ادا نہیں ہوگا نہیں. سنتوں کو تھامو, پھر حقیقت میں کیا ہو جائے گا؟ دسترخوان پر کھانا کھاتے ہوئے حذیفہ بن یمان, نوالا گر رہا ہے,
بازو والے کو نہیں مار رہے ہیں بھائی، شاہی دسترخوان میں VIP زون ہے، بڑے بڑے شادی محل میں لوگ ہیں، دیکھ رہے ہیں بھائی، ہم کہتے ہیں نا بھائی کہ اسٹیٹس کا مسئلہ ہے، قسم خدا کی سنتوں کو ذبح کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کے سامنے کھڑا ہوگا، جب نبی رخ پھیریں گے اس وقت پتہ چلے گا کہ یہ سنتوں کو کیا ویلی ہے۔ شادی محل میں جدید سٹائلش پر میرے بھائیوں ہم نے ناک کے مسئلے پر جن سنتوں کو چھوڑا ہے، پتہ چلے گا میرا باپ جہاں کام نہیں آئے گا، میری اولاد جہاں کام نہیں آئے گی، وہاں میرا نبی میرے اور آپ کے کام آنے والا۔ آج شادیوں میں میرے بھائیوں، پارٹیوں میں جن سنتوں کو ہم چھوڑ رہے ہیں، اللہ حفاظت فرمائے۔ وہ کون نہیں مار رہے ہیں بھائی، شاہی دسترخوان ہے، کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے نوالا اٹھا کر کھاتے ہوئے زور سے کہا، اترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، ان گدھوں بیوقوفوں کی وجہ سے کیا نبی کی ایک سنت کو چھوڑ دوں؟ ایک نہیں ہزاروں سنتوں کو چھوڑتے ہوئے زبان سے عشق رسول کے دعوے کرنا میرے بھائیوں نادانی اور جہالت کی انتہا ہے۔ خدا کی محبت خدا تک اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک میرے بھائیوں اللہ کے نبی کے سنتوں پر چل نہیں سکتے، میرے بھائیوں وہاں تک پہنچ نہیں سکتے۔ خلاف پیمبر کسے رہ گزید وہ ہرگز بمنزل نخواہد رسید۔ اللہ کے نبی کی سنتوں کے خلاف، راستے کے خلاف جو کوئی اپنا راستہ اختیار کرتا ہے، قسم خدا کی وہ حج کرتے ہوئے بھی، زکوٰۃ دیتے ہوئے بھی، روزہ رکھتے ہوئے بھی، نمازیں پڑھتے ہوئے بھی منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا، چونکہ ہر وہ حکم نبی کے طریقے پر نہیں ہوگا، بربادی کے علاوہ کچھ نہیں، ہدایت اس سے نہیں ملنے والی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح سمجھ کی، دین و شریعت کی، خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو، ہر سنت کہ سونے بیٹھنے کی، کھانے پینے کی، زندگی گزارنے کی، ہر لمحے کی جو سنتیں ہیں اس پر عمل کرتے ہوئے اوروں تک صحیح سنت کی ترجمانی کرنے کی۔ آج غیر جو ہم سے مایوس ہیں وہ نہیں پہچانتے، وہ نہیں جانتے دین و شریعت کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو۔ مجھے اور آپ کو چاہیے کہ صحیح میسیج، صحیح ایمیج جو ہے نبی کی نسبت پر ہم اوروں کو پہنچائیں۔ وہ کہیں گے سچا عاشق رسول ہو تو ہم جیسا۔ جب یہ کہنے والے بن جائیں گے پھر مجھے آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، ان کی زبانوں پر تالے لگ جائیں گے۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔